آپ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، یقین جانیے آپ بہت سی غلط فہمیوں سے بچ جائیں گے۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنا ایک اور بڑی غلطی ہے۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے۔ اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے آپ کو پہچاننا اور دنیا کے لیے کچھ کر گزرنا ہونا چاہیے۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ وقت پر سوار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ وقت تم پر سوار ہو جائے۔ اناؤں، نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹھہرے ہوئے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت کی ہی ایک شکل ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں تاکہ زندگی یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسانی جذبوں میں سب سے خوبصورت جذبہ خلوص کا ہے، اور انسانی رویوں میں سب سے اعلیٰ رویہ عزت و احترام کا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، لیکن سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جنہیں علم اور یقین ہو جائے کہ رب بڑے غور اور محبت سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جس انسان کے پیالے میں ناشکری کے سوراخ ہوں اس کی خواہشات کا پیالہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ ایک اچھے انسان کی سب سے پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ہمارے خیالات ہی ہمارے اعمال کو جنم دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال ہی ہمارے اچھے یا برے مقدر کی بنیاد بنتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ قسمت والوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی، اور جب سمجھ آتی ہے تب وقت نہیں ہوتا۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیم کم ہوتی جائے گی۔ برداشت کے کانوں سے سنیں، رحم کی آنکھوں سے دیکھیں، اور محبت کی زبان سے بات کریں، یہی انسانیت ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ محبت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اگر زندگی کو بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے تو زندگی کو آسان بنانے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے، لیکن رشتہ پوری کتاب ہے۔ کبھی بھی پوری کتاب کو ایک ورق کی وجہ سے ضائع مت کریں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ بڑا ڈر چھوٹے ڈر کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی ناراضگی کا ڈر مخلوق کے ڈر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا بننا پڑتا ہے۔ اچھے الفاظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کریں، کیونکہ الفاظ صرف کتابوں میں زندہ رہتے ہیں جبکہ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔